السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، آیات مقدسہ 15 تا 20 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو اللہ رب العزت کے ارشادات عالیہ ہماری تربیت کے لیے موجود ہیں۔ میرے عزیزو، توجہ کی ضرورت ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان تمام قسموں میں، تمام رہنمائی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ نے قوموں کی مثال دی پچھلے درس میں۔ قوم عاد کتنی بڑی بلند قومیں تھیں، ان جیسی قومیں اور تھی نہیں۔ بڑے بڑے ستونوں والے تھے، بڑے بڑے طاقتور تھے۔ قوم سمود بڑے بڑے پتھروں کو تراش کے وہ محلات تعمیر کر لیتے تھے۔ یہ جو فرعون مافیا تھا، اس نے ظلم قائم کیا ہوا تھا۔ ظلم کا نظام اتنا سخت تھا کہ میخیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان سب کو اللہ نے ارشاد فرما کے آخر میں فرما دیا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ ان کا کام کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ نظام ظلم قائم کیا تھا، اور ظلم کا نظام قائم کر کے انہوں نے قوموں کے اندر اللہ کی سے دوری پیدا کی، انسانی حقوق سلب کیے، لوگوں کے وسائل پر قبضہ کیا، فرقہ واریت پیدا کی، انتہا پسندی پیدا کر دی۔ یہ سب بدماشیہ جو ہے یہ کرتا ہے، یاد رکھیے، اپنے نظاموں کو قائم کرنے کے لیے۔ آج بھی جتنی بدماشیہ ہے وہ چاہیں گے کہ آپ ان کے تابع ہو کے رہیں، آپ کو استعمال کرنے کے لیے اچھے اچھے لیبل لگائیں گے اور آپ کو لڑا دیں گے۔ آپ لڑ رہے ہوں گے اور وہ عیاشی کر رہے ہوں گے۔ جتنی جماعتیں ہیں یہاں پر سیاسی مفاد پرست، ان کے جو کارندے ہیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا یاد رکھو، یہ وہ جماعتیں ہیں، طبقے ہیں جن کے لیے اللہ نے عذاب کا کوڑا تیار کیا ہے۔ انقلاب کی شکل میں دنیا میں اللہ رب العزت کی سچی جماعتیں آئیں گی اور عذاب کا کوڑا لے کے آئیں گی، ان کو شکست دے دیں گی۔ اللہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ اب ان انسانوں کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑی ورائٹی ہے، بڑی ان کی سوچ عجیب سی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس بہرحال انسان جو ہے اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب ان کی آزمائش کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دی، وَنَعَمَ، اور اس کو نعمت دی، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ جب اللہ اس کو عزت دیں گے
تو پھر کہتا ہے میرے پاس بڑی عزت آئی ہے، حالانکہ عزت کے پیچھے تو اس کا پورا کردار ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں گے تو اللہ نے راتوں کی جو قسمیں اٹھائی تھیں وہ ایک دور تھا اصل میں، 1 سال 10 راتیں، تو 1 سال کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ رب العزت طے کر دیتے ہیں۔ کس کی بنیاد پر؟ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور پھر اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ان کو آزماتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ نے ان کو آزمایا، ایک ٹاسک دیا اور انہیں پورا ہی نہیں کیا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پس ان پر ان کا رزق تنگ ہو گیا، ان کی عزت چلی گئی، سیاسی طور پر وہ گر گئے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اصل میں عزت و ذلت کے پیچھے اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں تمہارا اپنا عمل و کردار ہے۔ تمہاری سوچ اعلیٰ ہوگی، عمل و کردار اعلیٰ ہوگا تو عزت مل جائے گی۔ تمہاری سوچ پست ہے، عمل و کردار پست ہے، جیسے پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ سماجی سطح پر انسانی سوسائٹی کی تشکیل میں کوئی کردار ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر ذلت ہی ملے گی۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری ذلت کے پیچھے یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت ہی نہیں دیتے۔ سماجی سطح پر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر تمہارا یہ کریکٹر اور کردار ہے کہ ایک یتیم ہے اور اس یتیم کی جیسے عزت کرنی چاہیے تو تم اس کو عزت نہیں دیتے، تم اس کی خاطر مدارات نہیں کرتے، اس کے لیے سسٹم کوئی نہیں بناتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی تم تاکید کرتے ہو، ابھارتے ہو، نہ ہی تمہاری کوئی پروگرام اور فلسفی ہے مسکین کے کھلانے پر۔ مسکین کا جو کھانا ہے یعنی اس کی معاشی مینجمنٹ تو نہیں کرتے تم۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض ہمارے مذہبی لوگ، سادہ بیچارے، وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر، قرآن کے اندر معاشی نظام ہی نہیں ہے۔ بھائی اس سے بڑا معاشی نظام کیا ہے؟ ذرا سوچئے، آپ غور کیجئے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ضلالت کے پیچھے یہ ہے کہ پورا سال تم نے ظلم کیا، یتیموں کا خیال نہیں کیا۔ وہ سوسائٹی کے ممبران ہیں، ان کا خیال کرنا تھا، ان کی مینجمنٹ کرنی تھی۔ پھر جو مسکین ہے، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، تو تم نے اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ ہمارے ہاں ایک عجیب فلسفہ ہی آ گیا ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں تو اس کو کھانا کھلا دو جی۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ان مسکینوں اور یتیموں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرو، ان کی معاشی مینجمنٹ کرو، سسٹم ان کی کفالت کرے گا، سسٹم ذمہ دار ہے کہ ان کی معاشی کفالت کرے۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ کا اتنا سخت حکم ہے تو ظلم کا نظام قائم کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ آگے سنیے اللہ کیا کہتے ہیں، وَتَأْكُلُونَ، اور کھا جاتے ہو، التُّرَاثَ، وہ وراثت جو ہے مردے کی، مال، اکلا لما، سمیٹ کر، سارے کا سارا جو مال ہے مردے کی میراث ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، حق نہ حق کی کوئی تمیز نہیں، جتنا قابو آیا ہضم کر گیا۔ یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا اللہ معاشی مینجمنٹ نہیں دے رہے؟ ہمیں اللہ ہمارے اوپر فرض قرار دے رہے ہیں۔ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میرے عزیزو، آج ہم نے ذمہ داریاں اپنی چھوڑ دی۔ جب ہمارا پورا سال ظلم پہ گزرے گا، ظالم مافیا کی تائید پہ گزرے گا، ظالم حکمرانوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے گزارو گے، انفرادی لالچ، خود غرضی حاصل کرو گے، تو آپ کیا سمجھتے ہو آپ کو عزت مل جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ یہاں بڑے واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ مس مینجمنٹ ہے،
اس پہ غور و فکر کیجئے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو مال سے، حباً جما، جی بھر کے، یعنی مال، حب مال جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایسا چپٹا ہوا ہے جیسے جڑ ہوتی ہے۔ تمہارا جو دل ہے مال کی ہرس محبت سے بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، جب انسان کے اندر حب مال آ جائے، حب جاہ آ جائے، تو وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے، اس سے اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے، انسانی اعتبار سے اس کا تعلق انسانیت سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، حب مال، اور پھر حب مال بھی ایسا کہ اس مال کو عنوان بنا کر سوسائٹی میں ظلم کرنا، سوسائٹی کے اندر انفرادی نظام قائم کرنا، اس کی اللہ رب العزت اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو معاشی نظام عدل کا قائم کرنا پڑے گا۔ معاشی طور پر جتنے بے کس مجبور لوگ ہیں ان کی کفالت کرنی پڑے گی، اور کفالت 100 200 1000 2000 سے نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے نظام قائم کرنا پڑے گا۔ ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں، عزت و وقار کے ساتھ ان کو اچھا کاروبار کروائیں، اچھا ماحول دیں تاکہ سماج کا بہترین وہ ممبر بن سکیں۔ یہ وجہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اب اللہ ہمیں آزماتے ہیں۔ انسان اللہ آزما رہا ہے، اس آزمائش پہ غور و فکر کیجئے اور نتائج دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔